السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے یہ سننے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ ویزوں کے معاملے میں فراڈ بھی کر رہے ہیں۔ ہم تک جب اطلاع پہنچی ہے تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ اگر کوئی لوگ پریشان ہیں تو ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک اور سہل اولاد عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں اور کسی بھی جگہ کے لیے پاکستان میں آؤٹ آف کنٹری یا کہاں بھی وہ کام کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو اللہ عز و جل ان کی اس کاوش میں ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا غور و فکر کیا کریں، تھوڑا سا ذہن دوڑایا کریں۔ کام کو جب بھی دیکھیں کہ آپ کسی آؤٹ آف کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو آج کل تو گوگلز پہ جا کر بھی آپ اس کی مکمل انفارمیشن نکال سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہاں بھی کون سی ریکوائرمنٹ ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ ہر بندہ سچ بتائے یہ ضروری نہیں ہے اور ہر بندہ جھوٹ بولے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ تلاش آپ نے کرنی ہے کہ کون سا انسان سچ بول رہا ہے اور کون سا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت جو ہے انشاءاللہ عز و جل لاسٹ آف فیبروری، آخری ہفتے میں فیبروری کے انشاءاللہ یونان کے پیپر بھی امید ہے، قوی امید ہے، بلکہ 90% چانسز ہیں کہ یہ جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مارچ میں اٹلی کے پیپر بھی ورک پرمٹ جمع ہونے شروع ہو رہے ہیں، جس میں ان کو بھی 80-90 ہزار بندے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پرتگال کے امیگریشنز بھی، وہاں کے بھی کچھ ویزے کا پروسیس چل رہا ہے، اس میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ تو جب آپ کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں، رومانیہ کا بھی چل رہا ہے، کوریا کا بھی چل رہا ہے، مختلف ممالک کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں اور ہر ملک کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے پیپر کلیکٹ کرنے کا، ویزا لگانے کا، ویزے کے پروسیس کا، اور اس میں کون سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر ملک کے لحاظ سے اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ ہے کہ آپ جس ملک میں بھی جانا چاہیں، آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں کہ وہاں کیا کام ہے، وہاں کام کی نوعیت کیا ہے، وہاں پیمنٹ کی نوعیت کیا ہے، وہاں سیلری کتنی ہے، اور وہاں کا جو ویزا حاصل کرنے کا پروسیس ہے وہ کیا ہے، تاکہ کوئی ایجنٹ، کوئی دوسرا بندہ، کوئی تیسرا بندہ آپ کو فراڈ نہ لگائے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے سامنے ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ لوگ کسی کا ویزا لے کے اس کے اوپر سے اس کا نام مٹا کے آپ کا نام لکھ کے آپ کو بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے آپ کا بھیجا ہے۔ تو اس طرح کے جب 2 نمبر پیپر لے کے آپ کسی بھی ایمبیسی میں جائیں گے تو وہاں سے ایک تو آپ کو ریجیکٹ کیا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے وہاں اگر آپ دوبارہ اپلائی کریں گے تو آپ کا ویزا اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ وہاں پہ ایسا آپ کے اوپر نشان لگ جائے گا کہ 2 نمبری کا جو کیس ہوتا ہے یہ ایمبیسیز وغیرہ میں تو ایسے آسانی سے نہیں چلتا نا، وہاں پہ تو اوریجنل پیپر دیں گے تو آپ کا کام ہوگا، کیونکہ ان تمام پیپرز کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اگر انویسٹیگیشن کے دوران یہ پتہ چل گیا کہ یہ پیپر 2 نمبر ہیں تو پھر آپ کا ویزا تو ریجیکٹ ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پھر انسان کی فائل میں یہ چیز جڑ جاتی ہے کہ یہ انسان فراڈی ہے، چور ہے، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے بچیں، انفارمیشن حاصل کیا کریں۔ اب جیسے یونان کے ویزے کھلنے والے ہیں تو آپ کو یونان کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے، کریکٹ بندہ ڈھونڈیں جس کے اوپر آپ کا ذہن مطمئن ہوتا ہو۔ یہاں یونان میں ویزا پروسیس یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جس بندے نے آپ کا ویزا نکلوانا ہے، آپ کا وہ جاننے والا ہے، جو بھی ہے، ایجنٹ ہے، جس کو بھی آپ نے کہا ہے، وہ یہاں یونان میں آپ کا پاسپورٹ، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، یہ تمام چیزیں یہاں ایک آفس ہے اس میں جائے گا، وہاں سے اپوائنٹمنٹ لے گا۔ اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد یا تو وہ خود لے گا اور یا پھر وکیل کرے گا، اور اگر خود کرے گا تو وہاں سے یا اس کا مالک اپوائنٹمنٹ لے کے پھر وہاں پیپر جو ہیں وہ سبمٹ کروائے جاتے ہیں، جس میں مالک کا لیٹر ہوتا ہے کہ مالک کہتا ہے کہ میں اس بندے کو اتنی دیر کے لیے کام پہ رکھوں گا، اتنی تنخواہ دوں گا، اور یہ میرا اپنا کام ہے۔ اس کا اپنا کام بھی لیگل ہونا چاہیے۔ ان لیگل جو بندہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو مالک ہی، یہاں سارے تو قانون ٹیکس پے نہیں کرتے، کچھ لوگ چوری کرتے ہیں، کچھ لوگ اچھا ٹیکس پے نہیں کرتے، کچھ لوگ ٹیکس کے معاملے میں، تو وہ جتنی بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے گا تو پھر وہ اس کو اجازت نامہ دیں گے، پھر وہ آپ کے پیپر لیں گے، پھر وہ پیپر ایک آفس ہے اس میں جائیں گے جہاں سے ان کی انویسٹیگیشن ہوگی، مالک کے پیپرز کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی، اور وہاں سے آپ کو فاسی ملتی ہے۔ وہ جو پیپر ملتا ہے وہ گریک لینگویج میں ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ایسا بھی کیس آیا ہے کہ وہ پیپر جو ہے وہ انگلش میں لکھا ہوا تھا اور وہ ہے کوئی اور چیز تھی، اور ایجنٹ نے اس کو 2 لاکھ روپیہ بھی لیا ہوا ہے اور ویزے کے نام سے وہ ان کو دے رہا ہے۔ تو اس طرح کے فراڈ ہو جاتے ہیں، آپ ان فراڈوں سے بچیں۔ اب فوٹو کاپی کا دور ہے اور ایسا جدید دور ہے کہ لوگ کمپیوٹر سے جس طرح کا پیپر چاہے نکال سکتے ہیں۔
جو پیپر ہوگا آپ کو یونان سے ویزا آئے گا، اس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوگا، اس کے اوپر جو مالک آپ کو بلا رہا ہے اس کا بھی نام لکھا ہوگا، تمام قانون و ضوابط لکھے ہوں گے کہ اس قانون کے تحت، اس ایکٹ کے تحت آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کی اچھے طریقے سے چھان بین کر لیں۔ آج کل تو گوگل ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ گوگل پہ جا کے وہ تصویر سامنے کریں، وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر دے گا۔ جس کنٹری میں بھی آپ رہتے ہیں، انڈیا میں ہیں تو آپ کو انڈین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دے گا، پاکستان میں ہے تو پاکستان میں ٹرانسلیٹ کر دے گا۔ تو یہ ایزی وے ہوتا ہے، چھان بین خود کرنی چاہیے، کوئی دوسرا آپ کے لیے چھان بین نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، میری تمام ان دوست احباب سے بھی گزارش ہے کہ جو ویزوں وغیرہ کا کام کرتے ہیں وہ آپ بے ایمانی نہ کریں۔ جب ایک بندہ آپ کو پیسے بھی دے رہا ہے، وہ آپ کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی آپ کو دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں اور اس وقت پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے، اور ایک بندہ اتنی مشکل اور سٹرگل سے آپ کو پیسے دے رہا ہے، تو آپ اس کے پیسے ضائع نہ کریں۔ اگر آپ سے کام ہوتا ہے تو آپ اس کا کام کریں، اگر نہیں ہوتا تو اس کو انکار کر دیں، لیکن 2 نمبر طریقے سے غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکات نہ کریں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے بھی بچیں۔ اسی طرح اٹلی کے پیپر ہیں تو اٹلی کے کسی ایسے معقول بندے سے بات کریں، یا انٹرنیٹ پہ جا کے اس کی مکمل نکالیں کہ آپ کو وہاں اتنے پیسے ملیں گے۔ اس میں بھی ویزا کی بھی کیٹاگریز ہیں اٹلی میں، تو ویزا کی بھی کیٹاگری ہیں، کچھ زرائد کے ویزے ہیں، کچھ فیکٹریز کے ویزے ہیں۔ تو آپ اچھے طریقے سے یہ دیکھا کریں کہ میں کون سا کام جانتا ہوں، اگر آپ جو کام جانتے ہیں اس کے متعلق آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ کے لیے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اس لیے کوشش کریں جہاں بھی جائیں، جس کنٹریز میں جائیں، اس کے بارے میں اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن کریں، اپنے پیسے جلد بازی نہ کیا کریں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جلد بازی کرتے ہیں کہ بس جلدی جلدی یورپ کا ویزا مل جائے یا کسی بھی ملک کا ویزا مل جائے، اور ایجنٹ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی اس جلد بازی سے اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ان کو پھنسا لیں۔ جب وہ ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بعض اماموں میں پاکستان شیو کرانے کے لیے جائیں نا، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ 3-4 کرسیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، بٹھا دیتے ہیں، کسی کو شیو لگا دیتے ہیں، کسی کو تبتر لگا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں آپ کی شیو۔ تو اس سلسلے میں نہ تو وہ بیچارہ کسی اور دکان پہ جانے کے قابل رہتا ہے، اور اسی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، پہلے کسی کے بال کاٹتا ہے، کسی کو اس نے بالوں کے لیے تولیہ ڈالا ہوتا ہے، اور کسی کی وہ شیو کر رہا ہوتا ہے، کسی کو اس نے تیل لگانا ہوتا ہے، کسی کو اس نے نہانے کے لیے اندر کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح نہ کیا کریں، یہ زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر بندہ مجبور ہے۔ یہاں کوئی بھی بندہ جب اپنی فیملی سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے دور جانے کا سٹیپ لیتا ہے تو وہ بڑی مجبوری میں لیتا ہے، مشکل حالات میں لیتا ہے۔ اس وقت ایسی مہنگائی چل رہی ہے اور ایسا دور چل رہا ہے کہ اگر انسان کی آمدن کا ذریعہ نہ ٹھیک ہو تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی کی مجبوری کا، کسی کی پریشانی کا ناجائز فائدہ کبھی بھی نہ اٹھائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ ناجائز کریں گے تو یہ دیر آئے کبھی آئے، یہ آپ کے سامنے ضرور آئے گا۔ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، 2 نمبری نہ کریں۔ اگر کام ہوتا ہے تو کسی کو سچی اور خالص امیدیں سے وابستہ کریں، جھوٹی امیدوں پہ نہ لگائیں۔ تو اس لیے کوشش کریں جس بھی کنٹری میں آپ نے جانا ہے، جہاں سے بھی آپ جانا چاہتے ہیں، کوشش کریں کہ لیگل طریقے سے جائیں۔ ان لیگل طریقے سے بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔ اگر جان ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے پیسوں کو؟ جب آپ نے اس دنیا میں نہیں رہنا تو پھر کروڑوں کمائیں، لاکھوں کمائیں، وہ سب پیچھے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی کام ہو لیگلی ہو، تاکہ آپ کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی رابطہ وابستہ رہے، اور جس بندے کے ساتھ بھی آپ کی بات ہو رہی ہے آپ اس کو گھریلو طور پہ بھی جانتے ہوں، اچھے طریقے سے اس کا آپ کو پتہ ہو، تاکہ کسی بے ایمانی ہونے کی صورت میں آپ کے پیسے ضائع نہ جائیں۔ لیکن سب سے پہلی انویسٹیگیشن آپ خود کریں کہ بھائی میں نے یونان جانا ہے، وہاں کی کتنی تنخواہ ہے، وہاں کے کیا پیپر کا پروسیس ہے، امبیسی کا پروسیس کیا ہے، امبیسی میں کس طرح ویزے لگنے ہیں، اور یہ سارے طریقہ کار کو سمجھیں۔ اور اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمارے جو چینل ہے اس میں ایک پلے لسٹ ہے، اس پلے لسٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کا۔ اگر آپ وزٹ کریں تو وہاں یونان کے ویزے کے متعلق، یونان کے کاموں کے متعلق، کتنی پے ملتی ہے اس کے متعلق، امبیسی میں ڈاکٹری کے متعلق اور امبیسی اپوائنٹمنٹ کے متعلق تمام معلومات موجود ہیں۔ آپ وہاں سے بھی خوب فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آئے، ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ہمارے چینل کے اباؤٹ میں بھی لکھا ہے اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ ہم سے پرسنل پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہوا ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ ہماری جو خدمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ہمیں نہ آپ سے کوئی لالچ ہے اور نہ آپ کو ہم سے کوئی لالچ ہے۔ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، نہیں دیکھیں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نہ تو ہم نے چینل سے پیسے کما کے کوٹھیاں بنانی ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ آپ لوگ بھی
ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ عز و جل آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی التجا ہے کہ جہاں دنیا کے لیے اتنی سٹرگل کر رہے ہیں، پیسے دے کے دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں، پردیس میں جا رہے ہیں، اسی طرح دین کے لیے بھی کوئی سٹرگل کریں، پیسے دے کے قرآن سیکھیں، اگر مفت نہیں سیکھ سکتے تو آن لائن سیکھیں، کسی نہ کسی ذریعے سے کم از کم آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی میں 1 گھنٹہ تو آپ قرآن کے لیے وقف کریں، دین کے لیے وقف کریں، دین کی تعلیم کے لیے وقف کریں۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھوں سے بھی کوئی دین کا کام ہو۔ اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے ملک کے بارے میں اچھا سوچیں، اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے گھر کے بارے میں اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں۔ اللہ پاک بدلے میں آپ کو آسانیاں دے گا۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔